سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین، آج کا بیان ہے حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا کہ اللہ کی پکڑ کیسے لوگوں پر ہوگی۔ تو چلیے پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ اندازہ تو کریں، اگر لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں تو ہم اتنا سنبھل کے چلتے ہیں کہ ہمارے پیر بھی نہ پھسلیں۔ اگر لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں تو ہم بڑا لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالتے، بڑا نوالا بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالتے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے۔ اللہ اکبر۔ لوگ دیکھ رہے ہوں تو سنبھل کے چلنا، لوگ دیکھ رہے ہوں تو بڑا لقمہ بھی منہ میں نہ ڈالنا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے دیکھنے کا اتنا خیال ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے دیکھنے کے باوجود، اس یقین کے باوجود کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے بعد ہماری کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر مرد ہے تو وہ عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال رہا ہے، اگر عورتیں ہیں تو وہ مردوں پر غلط نظریں ڈال رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ لقمہ حرام آج ہمارے پیٹ کی زینت بن رہا ہے، گندی زبان آج ہماری پہچان ہے۔ کون سا وہ گناہ ہے جو اپنی زندگی کے اندر نہیں ہے؟ اگر ہم اپنے گناہوں کے بارے میں خود کا احتساب کریں اور ہم اپنے گناہوں کے بارے میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیں تو ہمیں خود سے نفرت ہونے لگے گی، اور ہم خود محسوس کریں گے ہم کتنے برے ہو گئے، ہم کتنے گندے ہو گئے۔ میری ماں اور بہنوں، اچھی طرح سے یاد رکھنا اور اچھی طرح سے ذہن و دماغ میں رکھنا، انسان اپنے گناہ چھپا کر سب کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن انسان اپنے اللہ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ وہ انسان کے دل کی کیفیتوں کو جانتا ہے، دل کے تہہ خانے کے اندر انسان کیا سوچتا ہے، دماغ کے اندر انسان کی فکر کیا ہے، یہ سب میرا اللہ جانتا ہے۔ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ غیب کا علم بھی رکھتا ہے اور شہادت کا علم بھی رکھتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ رات کی تاریکی کے اندر کالے پتھر پر جو کالی چونٹی چلتی ہے، میرا اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری ماں اور بہنوں، بتاؤ، اتنے جرائم اور گناہ کرنے کے بعد پھر بھی انسان غافل ہے، پھر بھی انسان یہ تصور کرتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ یاد رکھنا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وہ بہت دن تک گنہگاروں کو ڈھیل نہیں دیتا، وہ بہت دنوں تک گنہگاروں کو چھوٹ نہیں دیتا، وہ بہت دنوں تک پاپ اور جرائم کرنے والوں کو مہلت نہیں دیتا۔ ارشاد فرماتا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی بندیوں، اگر اپنے حسن کی نمائش کرو، اپنے لباس کو شریعت کے خلاف پہنو، اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارو، تھوڑی مہلت دے گا، پھر اس کے بعد جب اس کی قدرت کا شکنجہ کسا جائے گا اور جب اس کا عذاب اترے گا، جب اس کی پکڑ ہوگی، تو انسان کا حال یہ ہوتا ہے، جب اللہ پکڑ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے شکنجے سے چھڑا نہیں سکتی۔ جب اللہ پکڑ کرتا ہے تو کوئی انسان مالدار ہوتا ہے تو غربت کی چکی میں پسنے لگتا ہے، کوئی صحت مند ہوتا ہے تو بیماری کے دلدل میں دھسنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو صحت کے دور میں، انسان کو جوانی کے دور میں، انسان کو طاقت و قوت کے دور میں پاپ کرنا اچھا لگتا ہے، جرائم کرنا اچھا لگتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کون دیکھ رہا ہے، مگر یاد رکھنا میرا اللہ کون دیکھ رہا ہے، مگر یاد رکھنا میرا اللہ بار بار پکار پکار کر کہہ رہا ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، کہاں جاؤ گے، کہاں چھپو گے؟ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں، سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو انسان اتنا سنبھل کر زندگی گزارتا ہے، اللہ
دیکھ رہا ہے، سارے گناہ ہو رہے ہیں، سارے جرائم ہو رہے ہیں. میری ماں اور بہنوں، دنیا کی دوسری عورتوں کو دیکھ کر کے، سیریلوں کے اندر اداکاراؤں کو دیکھ کر کے، اللہ اکبر، فلموں کے اندر فلمی اداکاروں کو دیکھ کر کے، اگر ہم بھی اپنی زندگی اللہ کی بغاوت میں گزارے، اللہ کی نافرمانی میں گزارے، اللہ کے رسول کی نافرمانی میں گزارے، کب تک؟ جب تک جسم کا رشتہ روح کے ساتھ جڑا رہے گا تبھی تک جرائم کرو گے، تبھی تک گناہ کرو گے. لیکن اللہ اکبر، ایک وقت وہ آئے گا میری بہنوں جب روح حلق میں اٹک جائے گی. ایک وقت آئے گا وہ میری بہنوں کہ جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹتا ہوگا. ایک وقت آئے گا میری بہنوں جب ہمارے گھروں سے ہماری جدائیاں ہوگی، ہمارا مال ہمارا نہ رہے گا، شوہر شوہر نہ رہے گا، بال بچوں سے جدائیاں ہوگی، دنیا چھوڑ کر جانا ہے. قرآن ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر چھپو گے، وہاں بھی اللہ کی موت آ کر کے رہے گی، اللہ کی طرف سے موت آ کر رہے گی. اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی موت سے مضبوط قلعے بھی تمہیں بچا نہ سکے گے. اللہ رب العزت جب موت کو بھیجے گا، اس کی طرف سے آنے والی موت مضبوط قلعوں میں چھپنا بھی تمہیں محفوظ نہ کرے گی. اللہ کی بندیوں، آج اپنی زندگی کا جائزہ لو. کون سے گناہ ہے، کون سے جرائم ہے، کون سی برائیاں ہیں جو زندگی میں نہیں؟ جوانی کی رنگریلیاں، جوانی کی مستیاں، لباس شریعت کے خلاف، زندگی شریعت کے خلاف، سوچ شریعت کے خلاف، اٹھنا بیٹھنا شریعت کے خلاف، سونا جاگنا شریعت کے خلاف، بچوں کی پرورش شریعت کے خلاف. آئیے آپ کو میں ایک بات بتاؤں، زندگی کے اندر کچھ مراحل ایسے آتے ہیں جب انسان کو گناہ بہت برے لگتے ہیں. حالانکہ پوری زندگی گناہ میں مزے آتے ہیں، پوری زندگی گناہ اچھی لگتی ہے، لیکن پوری زندگی میں گناہ اچھے لگتے ہیں، لیکن چند مراحل ایسے آتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے میں نے گناہ کیے اور صرف گناہ کیے. مگر یاد رکھنا، اس وقت کا پچھتانا اس کو کام نہیں آتا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شوہر اور ایک بیوی بڑی جب وہ دنیاوی فکر میں زندگی گزارتے تھے. اللہ نے دولت دی تھی، اللہ نے مال دیا تھا، اللہ نے بہت کچھ عطا کیا تھا، بہت نوازا تھا. شوہر اور بیوی کا پیار اتنا مشہور تھا کہ شوہر نے اپنی بیوی کے لیے کانچ کا محل بنایا تھا، جس کو شیش محل کہتے ہیں. کانچ کا محل بنایا تھا، اور کانچ کا محل بنانے کے بعد اللہ اکبر، ایک مرتبہ اس کی خوبصورت بیوی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اور ماڈرن سوچ رکھنے والا اور دنیاوی سوچ رکھنے والا شوہر اپنی بیوی کی خوبصورت جب وہ کنگھی کو دیکھ رہا تھا. ایسے میں اس نے کہا کتنی خوبصورت ہو تم، کتنی حسین ہو تم، کتنی جمیل ہو تم. اللہ نے جنہیں خوبصورت بنایا ہے اس پر اللہ کا بڑا احسان ہے. لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی خوبصورتی اور خوبصیرتی، یعنی جو خوبصورت بھی ہو اور خوبصیرت بھی ہو، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے. جس کو خوبصورتی بھی ملی ہو اور خوبصیرتی بھی ملی ہو، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. لیکن جس کو صرف خوبصورتی ملی اور خوبصیرتی نہیں ملی، تو پھر اس کی خوبصورت جلد کو جہنم کی آگ کھائے، اس کے خوبصورت جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. مجھے کبھی سوچ کر کے حیرت ہوتی ہے، اگر چونٹی ہمارے جسم پر رینگے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے، جب اس جسم کو قبر کی مٹی کھائیں گی تو کیا ہوگا؟ جب اس حسین و جمیل جسم پر قبر کے کیڑے حملہ آور ہوں گے تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ کیا وہ لمحات ہوں گے؟ کیا وہ کیفیت ہوگی؟ بہرحال بہت خوبصورت تھی اس کی بیوی، اور وہ اس کے حسن جمال سے خوش ہو رہا تھا. ایسے میں اس نے کہا کہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ اگر تجھے کوئی دیکھے تو تیرے سامنے لوگ اپنا دل ہار جائیں، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے، عقیدے کا سودا کر بیٹھے، تسبیح مصلی چھوڑ دیں. ایسا کوئی نہیں ہے پورے بغداد کے اندر
تیرے حسن و جمال سے متاثر نہ ہو. اس نے اپنی گردن کو جھرجھری دی اور بالوں کو جھرجھری دینے کے بعد اس نے کہا کہ کیا واقعی پورے بغداد میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے دیکھ کر بھی وہ ایمان اور عقیدے پر قائم رہے اور مجھے دیکھ کر وہ نہ بگڑے؟ تو اس کے شوہر نے کہا کوئی مجھے ایسا نظر نہیں آتا. تو اس کی بیوی کی زبان سے نکل گیا کیا سید الطائفہ کہنے والا جنید بھی اگر مجھے دیکھے، میرے حسن و جمال کو دیکھے، تو وہ بھی اپنے دین، عقیدے اور نیکی اور تقوی پرہیزگاری پہ قائم نہ رہ سکے گا؟ شوہر دنیا دار تھا اور اس نے سید الطائفہ جنید بغدادی کو اپنی طرح سمجھ رکھا تھا. اس نے کہا تیری خوبصورتی اور حسن و جمال بھی ایسا ہی ہے کہ شاید جنید بھی اگر تجھے دیکھ لے تو وہ صداقت، دیانت، امانت، تقوی اور پرہیزگاری پہ قائم نہ رہ سکے. تو اس خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی نے کہا تو کیا ہم قسمت آزمائی نہ کریں جنید کے پاس جا کر اور نہ دیکھیں کہ جنید کیا کرتے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا اگر ایسی بات ہے تو جاؤ اور جنید کے سامنے اپنے حسن کو بے نقاب کر دو. سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی خانقاہ میں تھے. جب یہ لڑکی خانقاہ میں پہنچی تو خانقاہ میں پہنچنے کے بعد اس نے حضرت جنید سے کہا کہ جنید ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کیا آپ مسئلے کا جواب دے سکتے ہیں؟ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں آپ سے تنہائی میں مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ تنہائی میں جواب دے تو مہربانی. آپ اٹھے اور کنارے کی طرف گئے تو اس نے اپنے چہرے کو کھول دیا اور اپنے حسن و جمال پر چونکہ بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا اس نے اپنے چہرے کا سے جیسے ہی پردہ ہٹایا حضرت جنید بغدادی نے نظریں نیچی کی، فرمایا استغفر اللہ، کیا کر رہی ہے؟ کسی عورت کو زیب نہیں دیتا کہ کسی مرد کے سامنے وہ بے حجاب اور بے نقاب آئے. تو اس نے فوراً کہا جنید میری اتنی خوبصورتی اور حسین و جمیل صورت کیا تمہیں متاثر نہیں کرتی؟ کیا میں اپنے جسم کو تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے آئی ہوں اور تم میرے جسم سے لطف اندوز نہیں ہونا چاہتے؟ یعنی اس نے ڈائریکٹ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدی کی اور بدکاری کی دعوت دی اور کہا جنید میری خوبصورت آنکھیں دیکھو، میری حسین آنکھیں دیکھو، میرے بال دیکھو، میرے نرم اور ریشم کی طرح بال دیکھو، میرا خوبصورت سا چہرہ دیکھو، میری نرگسی آنکھیں دیکھو. اس طرح سے گویا کہ وہ سید الطائفہ جنید بغدادی کو اس نے گناہ کا، بدی کا آفر کیا. حضرت جنید بغدادی نے جب دیکھا کہ یہ مکمل شیطنت کا آلہ کار بن کر شیطان کے ہاتھوں اغوا ہو چکی ہے تو آپ نے فرمایا اے لڑکی تو اتنے مقدس مقام پر مجھے گناہ کی اور حرام کاری کی دعوت دے رہی ہے، میں تجھ سے 3 سوال کرتا ہوں، اگر تو میرے 3 سوالوں کے جواب دے دے تو پھر شاید میں کچھ سوچ سکوں. بتا جس بدی اور زنا کی دعوت تو مجھے دے رہی ہے تو یہ گناہ تجھے آج اچھا لگ رہا ہے، اگر تیری روح نکالی جا رہی ہو، تیرے روح اور تیرے جسم کا رشتہ ٹوٹ رہا ہو، حضرت ملک الموت تیرے سر پہ کھڑے ہوں اور جس وقت تیرے جسم سے روح پرواز کر رہی ہو تو کیا یہ گناہ تجھے اچھا لگے گا جس کی تو مجھے دعوت دے رہی ہے؟ اس وقت بتا یہ گناہ تجھے کیسا لگے گا؟ اس گناہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جیسے اس نے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی سے موت کا ذکر سنا تو فوراً لرز گئی اور اس نے کہا جنید
उस वक्त किसको गुनाह अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा अपनी बहनों को भी बताना चाहता हूं कि ये मत समझना कि एक इंसान पलंग पे लेटा हुआ है, एक इंसान चारपाई पे लेटा हुआ है और बड़े सुकून से वो दुनिया से जा रहा है। नहीं नहीं, ये नजरों का धोखा है। जब इंसान मरता है, जब इंसान को मौत आती है तो इंसान सब सुकून से नहीं जाते, बल्कि अल्लाह के रसूल सच्चे नबी सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, में चिल्लाने की ताकत अल्लाह सब छीन लेता है मौत के वक्त। अगर इंसान के हाथ पैर जबान की कुव्वत और ताकत अल्लाह न छीने तो इंसान मौत के वक्त जंगलों बियाबान में पागलों की तरह चीखता फिरे। मौत के वक्त तलवार की 313 ज़रबें एक इंसान को लगाई जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ मौत के वक्त होती है। मेरी बहनों, मुजरिमों को, जानियों को, शराबियों को, अल्लाह अकबर, अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को मौत के वक्त कितनी तकलीफ होती है ये तो वही जाने या अल्लाह जाने। लेकिन मेरी बहनों सुनो सुनो, अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना अम्र इब्न आस रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जब दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, ये वो सहाबी हैं जिनकी फजीलतें अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई है, जिनकी शान अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई है। मिस्र के गवर्नर रहे, मिस्र के फाते रहे, अल्लाह अकबर। अम्र इब्न आस से उनके शहजादे हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस ने पूछा, बाबा मौत की तकलीफ क्या है, मरते वक्त कैसे लगता है? तो हजरत सैयदना अम्र इब्न आस फरमाते हैं, मेरे बेटे, अगर जमीन और आसमान इंसान के सीने पे रख दिया जाए तो कितनी तकलीफ होगी, वैसे ही मैं मौत के वक्त की तकलीफ को महसूस करता हूं। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, रूए जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन की पुष्ट पर और आसमान के नीचे अंबिया के बाद सहाबा से बेहतर मखलूक पैदा नहीं फरमाई, सहाबा से ज्यादा शान वाली मखलूक पैदा नहीं फरमाई। मेरी बहनों जरा गौर तो करो, ये नेक लोग हैं, परहेजगार लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं। हजरत सैयदना फकी अबुल्लाह समरकंदी नकल कर रहे हैं, अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस ने पूछा, बाबा मौत के वक्त कैसा लगता है? वो फरमाते हैं, बेटा सीने पर जमीन और आसमान रख दिए जाए तो कितना वजन होगा, उतना वजन महसूस होता है। मेरी बहनों बताओ, जिन लोगों ने रसूलुल्लाह को देखा है वो ये कह रहे हैं, तो जिन्होंने फिल्में देखकर जिंदगी गुजारी हो, जिन लोगों ने जिना के मनाजिर देख के जिंदगी गुजारी हो, हाँ हाँ, जिन्होंने मर्दों से फोन पर घंटे घंटे ओरल सेक्स की बातें की हो, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अंदाजा तो फरमाए, जिन्होंने गंदी गंदी बातें करके जिना के प्लान बनाए हो, जिन्होंने अपने जिस्म की नुमाइशें की हो, हाँ हाँ, जिनकी नजरें उठती थी तो चक्कर मक्कर होती थी। जरा गौर तो करो, कहां रसूलुल्लाह को देखने वाली निगाहें और कहां जिना देखने वाली निगाहें। अल्लाह अकबर। कहां हलाल की खातिर जिन्होंने पेट पे पत्थर बांधे, जब वो ये कह रहे हो कि सीने पे जमीन आसमान रख दिए जाए तो जितनी तकलीफ होती है उससे ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त महसूस हो रही है। अल्लाह अकबर। हालांकि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के मकबूल बंदों के साथ है ताकि उनके दर्जात बुलंद हो। वो तो गुनहगार लोग नहीं थे, वो तो महफूज लोग थे, लेकिन दर्जात की बुलंदी के लिए उनको इससे गुजारा जा रहा है। फिर हज़रत अम्र इब्न आस कहते हैं, मेरे बेटे ऐसा लगता है मौत के वक्त के इंसान नाक से सांस नहीं ले रहा है, जैसे लगता है कि सुई के नाके से सांस ले रहा है। अंदाजा फरमाए, अंदाजा करो मेरी बहनों, इस घाटी से हमें गुजरना है। ये जो दिलो दिमाग के अंदर खत है कि सुकून से इंसान चारपाई पर लेटा हुआ है, सुकून से नहीं लेटा है, निगाहों का धोखा है, निगाहों का धोखा है। जब इतने परहेजगार और पारसा लोगों को अल्लाह उनके दर्जात की बुलंदी के लिए ऐसे मकामात से गुजारता है, हमारा क्या होगा? जिन्होंने पूरी जिंदगियों में नमाजें सही नहीं पढ़ी, जिनके वुजू सही नहीं थे, जिनके गुस्ल सही नहीं थे, वो कौन सा जुर्म है जो हमने नहीं किया? मेरी बहनों, एक वक्त वो घड़ी आएगी, मेरे इमाम कहते हैं, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। गीबत करने वालों का क्या हाल होगा? जिनकी रातें कुरान पढ़ के गुजरती है, वो कह रहे
लगता है कि जैसे नाक से नहीं बल्कि सुई के नाके से सांस ली जा रही है। कुरान रात रात भर पढ़ने वालों का ये इस तरह उनको गुजारा जा रहा है दर्जात की बुलंदी के लिए। तो जिन्होंने रातों को फिल्में देखी हैं, जिन्होंने गीबतें की है, जिन्होंने चुगलियां की है, जिन्होंने सास बहू में झगड़े लगाए, देवरानी ने जिठानी के खिलाफ सास को भड़काया, जिठानी ने देवरानी के खिलाफ सास को भड़काया, सास ननन ने माँ को भाभी के खिलाफ भड़काया, घरों में झगड़े लगाए, इख्तिलाफात पैदा किए, दूरियां पैदा की, दिलों को दूर किया। ऐ खवातीन इस्लाम मुझे बताओ, क्या अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया जो मुसलमानों में झगड़ा लगाए वो शैतान की औलाद है, वो शैतान की ज़ुर्रियत है। तुमने घर घर झगड़े लगाए, खवातीन ने यही तो किया, इल्ला माशाअल्लाह। मुझे बताओ मेरी बहनों, कुरान पढ़ने की बजाय नाविलें पढ़ी, कुरान पढ़ने की बजाय व्हाट्सएप लेके बैठे, कुरान पढ़ने की बजाय फेसबुक लेके बैठे, रसूलुल्लाह की नात पढ़ने की बजाय जबान से तुमने इख्तिलाफात पैदा किए, झगड़े पैदा किए। ये नहीं कहता कि सारी औरतें ऐसी हैं, लेकिन अक्सर और बेशतर औरतों की औकात किसमें गुजरते हैं, औरतों का टाइम किसमें गुजरता है। मेरी बहनों थोड़ी देर के लिए सोचो कि नाक की बजाय सुई के नाके से सांस ली जा रही हो तो कैफियत क्या हो। इतना समझ लो, इंसान को जुकाम हो जाए और नाक बंद हो जाए। तो नाजरीन, बयान अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हजरत ने बताया उस पर हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।